أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خطا کی بدولت جنت سے نکال دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکل گئے تو آدم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے، چونکہ جنت کا ماحول الگ تھا اور دنیا کا ماحول الگ تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ کلمات سکھائے جن کلمات کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آج ہم جائزہ لیں گے اس آیات کے اندر کہ وہ کلمات کون سے تھے، وہ کون سے کلمات تھے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی دعا تھی جس کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی گناہ نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا تھا۔ فتلقا پھر حاصل کیے یا سیکھ لیے، فتلقا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، من ربہ فتلقا آدم من ربہ کلمات، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔ تلقا کا معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ لقا ملاقات کو کہتے ہیں، لقا ملنے کو کہتے ہیں۔ تلقا کے معنی ہے شوق اور رغبت، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تلقا۔ ناظرین کرام، ادھر ایک بات سمجھیے کہ لوگ جو کہہ رہے جی آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، اور بھائی قرآن کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین نے وہ بیان کیا ہے، بلکہ مفسرین تو دور کی بات ہے، قرآن نے خود بیان کیا۔ جب قرآن ایک چیز بیان کرتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں رہتی۔ براہ مہربانی تمام میرے وہ دوست بہن بھائی جو میری آواز کو سن رہے ہیں، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن میں اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھیے کہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں اختلافات کا پہاڑ اس لیے ہے کہ ہمیں خود قرآن کی سمجھ نہیں، ہمیں خود اسلام کا پتہ نہیں۔ قرآن کو سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ آپ کسی کے اختلاف میں نہ آئیں، کسی کے اپنی طرف سے بیان کیے ہوئے باتوں میں نہ آئیں۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ آیات ہے، جو آپ کو پریشانی ہو، جو آپ کا مسئلہ ہو، جو آپ کے ساتھ پرابلم ہو، اس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سیکھیے اور قرآن کو آگے بھی سکھائیے۔ تو اللہ رب العزت جب خود فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ نقطہ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات۔ دیکھو اللہ رب العزت نے سکھائے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہہ رہے جی ایسے ہوا تو توبہ قبول ہوئی، ایسے ہوا تو توبہ قبول ہوئی۔ وہ میرے بھائی قرآن کھول لے، قرآن پڑھ لے، قرآن کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کہہ رہے میں نے آدم علیہ السلام کو خود سکھائے کہ آدم تو یہ پڑھ، میں تمہارا توبہ قبول کروں گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ،
پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، فتاب علیہ، پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ آج کی دنیا میں لوگ قسم قسم کی باتیں بتا رہے ہیں، قسم قسم کی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کو سمجھیے، میرے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ کلمات خود بیان کیے۔ میری بات کو لاسٹ تک دیکھیے، میری ویڈیو کو غور سے سنیے، میں وہ کلمات آپ کو بتاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتاتا، کسی انسان کے بتائے ہوئے کلمات نہیں بتاتا کہ انسان نے بتائے ہو، بلکہ وحی کے ذریعے جو بتائے گئے تھے وہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کلمات کون سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 3 باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے احکام حج سیکھ لیے، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ اللہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میرے مجسمے کے اندر خود روح پھونکی، مجھے جب چینک آئی پہلی دفعہ تو میں نے الحمدللہ پڑھا، آپ نے مجھے جواب دیا یرحمک اللہ کہا، تو اے اللہ تو مجھے بخش بھی دے، میری توبہ بھی قبول فرمائے۔ میری توبہ قبول ہو گئی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ ہے یا صحابی ہے، اختلاف ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ جو مجھ سے خطا ہوئی وہ خطا میں نے خود ایجاد کی، اس سے پہلے دنیا میں ایسی کوئی خطا کوئی کسی آپ کی مخلوق نے کوئی خطا نہیں کی، دنیا میں تو نہیں آئے تھے، جنت میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم تو نے ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ تو تمہارے تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اگر میرے تقدیر میں لکھا گیا تھا تو پھر مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما دی۔ قسم قسم کی بات ہے۔ کلمات، وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو سکھلائے یا بتلائے گئے تھے، یعنی اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کیسے قبول ہوئی تو قرآن کو کھولے۔ قرآن نے یہ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات باقاعدہ طور پہ سیکھے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ سورۃ الاعراف 7واں پارہ آیت نمبر 23 وہ کلمات تھے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ کلمات یہ تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام، میں نے پہلے فرمایا کہ قالا جہاں آ جائے یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی 2 بندے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے اور اس کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سورۃ الاعراف 7واں پارہ آیت نمبر 23۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں بخش نہ دے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ان لوگوں سے ہوں گے جو ہم نقصان والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ کلمات تھے ناظرین کرام جن کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول۔ آیات نمبر 23 7واں پارہ سورۃ الاعراف۔ قال ربنا، قال تسنیہ 2 بندے پر، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمیں سمجھ کے